السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آ چکی ہوں اگلی قسط کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گی، جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کیا کریں ویڈیو کو، کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور کون سا کپل اچھا لگ رہا ہے۔ تو جی اب مزید بہت کچھ آئے گا اس ناول میں آگے جا کے۔ حارث شاہ کی انٹری کے ساتھ اس کی پوری فیملی، پوری شاہ حویلی آئے گی اور بہت زیادہ ٹوئسٹ اور ٹرنس ہونے والے ہیں، بہت دھماکے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول بہت اچھا بھی لگے گا۔ تو جی اب ہم اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے جی اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 13۔ ابھی کچھ باقی رہتا تھا کہنے کو جو پھر چلے آئے ہیں۔ فہا نے دونوں بازو سینے پر باندھے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ابھی وہ وقت اور حالات نہیں ہیں۔ ابھی کے لیے صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جو بات آپ نے گاڑی میں کہی تھی اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی آپ حارث شاہ سے محبت کرتی ہیں؟ فارس نے خوفزدہ آنکھیں لیے فہا سے جیسے بہت مان سے پوچھا تھا اور جیسے وہ وہی کہے گی جو وہ سننا چاہتا ہے۔ فارس کی گہری خوفزدہ اور سرد آنکھوں میں دیکھتی فہا گڑبڑائی تھی۔ محبت تو وہ کسی سے نہیں کرتی تھی، ہاں مگر بات اگر فارس خان زادہ اور حارث شاہ کی ہے تو کم از کم، اور صرف فہا کو حارث شاہ بہتر لگا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خان زادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی رگوں میں واجد خان کا خون دوڑتا نہیں تھا، اس لیے اسے فارس خان زادہ سے بہتر حارث شاہ لگا تھا۔ تھی نہ بیوقوف، ان سب باتوں میں وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کی اپنی رگوں میں کسی اور کا نہیں بلکہ واجد خان زادہ کا خون دوڑتا ہے۔ اگر خون اپنا اثر اور رنگ دکھاتا ہے تو بلا شبہ انسان کی فطرت بھی اپنا آپ چھپا نہیں سکتی۔ اگر واجد خان زادہ نے نینا خان زادہ کے ساتھ ناانصافیاں کرنے کی حد پار کی تھی تو کیا لازم تھا کہ فارس خان زادہ بھی واجد خان زادہ کے نقش قدم پر چلتا؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، اب وقت ہی ہر ایک کی ذات سے پردے اٹھانے والا تھا۔ حد ہو گئی ہے، سننے کو یہی ملتا ہے آپ اچھا خاصا بزنس چلاتے ہیں، اور ابھی 2 گھنٹے پہلے کی بات آپ کو یاد نہیں؟ یا پھر بار بار سننے کا دل چاہ رہا ہے؟ کافی حیرت ہو رہی ہے مجھے، بدتمیزی سے جواب آیا تھا۔ فارس کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑا تھا۔ ٹھیک نہیں، ٹھیک کہا آپ نے، بزنس چلانے اور اپنی فیملی کو لے کر چلنے میں کیا ہی فرق ہوتا ہوگا بھلا؟ آپ شاید کہیں نہ کہیں اس بات سے واقف ہیں کہ میں آپ کو لے کر کیا محسوس کرتا ہوں، اس لیے آپ میرے سامنے بار بار اس حارث شاہ کا نام لے رہی ہیں، رائٹ؟ ادروائز آپ دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ فارس کو تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بکھرے بال، بکھرے حلیے اور لہجے میں فارس نے فہا کو بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا، غمگین اور ڈرے لہجے میں پوچھتے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی اندیکھی لہر دوڑ اٹھی تھی جو کہ فہا کی شارپ نظروں اور فارس سے اس قدر قربت میں چھپی نہ رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہ چونکی، مگر پھر جلد ہی اپنی حیرانگی پر قابو پاتے خود کو فارس کے حصار سے چھڑانے لگی تھی۔ فارس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے۔ بغیر فہا کو چھوڑتے، اس کے خود کو چھڑانے کی کوشش کو ناکام بناتے مزید اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ہاں ہاں، میں اور حارث شاہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جلد شادی بھی کرنے والے ہیں، فہا چیخی تھی۔ اس کے باوجود کہ ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اور پہلے خاندان سے باہر ہوئی شادی کا نتیجہ ہم سب بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ فارس بھی اب کی بار چیخا تھا۔ فہا کی ہاں نے اسے دہکتی آگ میں دھکیلا تھا۔ بالکل کریں گے ہم شادی، ہر حال میں کریں گے۔ میں نینا نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ میری ماں اگر دوسرے خاندان سے تھی
تو آپ لوگوں نے کون سا ان کو خانزادہ بننے کے بعد قبول کیا تھا؟ شادی کے بعد تو وہ باپ کے نام سے نہیں، شوہر کے نام سے جانی جانے لگی تھی، پھر بھی اب خانزادوں نے انہیں عزت نہیں دی تھی، تو پھر میں کیوں تم لوگوں کی عزتوں کا ٹھیکہ لوں؟ اور اگر حارث شاہ سے شادی کرنے کے لیے مجھے فاحہ خانزادہ کو بھاگنا بھی پڑا تو؟ وہ اپنی بات پوری کرتی کہ فارس کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ دونوں ایک پل کو سن ہوئے تھے۔ فاحہ گال پر ہاتھ رکھے سن سی کھڑی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی بڑی گلابی آنکھوں سے موتی لڑی کی مانند گرنے لگے تھے، بال چوڑے سے نکل کر چہرے کی طرف میں پھیلے تھے، اپنے کانپتے ہونٹ کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بار بار آنسو روکتے ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ فارس کو جیسے اپنے کیے پر یقین نہیں آیا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس کا بازو چھوڑا تھا، وہ 2 قدم پیچھے ہوتا بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے فاحہ کی آنسو سے لبریز آنکھوں میں دیکھتا اس سے نظریں چرا گیا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ فارس کے کم سے بازو چھوڑنے پر وہ بمشکل گرتے بچی تھی۔ فاحہ آئی ایم ریئلی سوری فارس نے فاحہ سے معافی مانگنی چاہی تھی، یہ جو بھی ہوا تھا بالکل انپریڈکٹیبل تھا۔ ارے نہیں، سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے خاندان میں یہ کام عورتوں پر ہاتھ صاف کرنا کوئی خاص ارے نہیں، سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے خاندان میں یہ کام عورتوں پر ہاتھ صاف کرنا کوئی خاص بات تھوڑی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو وراثت میں ملتا ہے۔ ڈونٹ بی سوری۔ آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی اپنے بکھرے بالوں کو دوبارہ سمیٹتی روئی روئی سرخ بے یقین آنکھیں لیے استحصائیہ مسکراتے بولی تھی۔ سرخ بے یقین سی آنکھیں فارس پر اٹھی تو فارس کو اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگا تھا۔ بے یقین تو فاحہ بھی ہوئی تھی، اسے فارس خانزادہ سے اس حرکت کی امید کبھی نہیں رہی تھی، مگر آج فاحہ کی یہ غلط فہمی بھی بہت بے دردی سے دور کی گئی تھی۔ ابھی تو میں یہ سوچنا شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ شاید آپ مختلف ہوں گے، مگر آپ ہمیشہ کی طرح غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ لیکن خیر چھوڑیں ان بے فضول اور بے معنی باتوں کو۔ وہ کچھ کہتی کہتی رکی تھی، سرخ چہرہ لیے بہتی خوبصورت آنکھوں کو رگڑتی خود کو نارمل کرتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ فاحہ پلیز میری بات، مجھے کچھ نہیں سننا، اور نہ ہی آپ کے الفاظ اب کچھ صحیح کر سکتے ہیں مسٹر فارس خانزادہ۔ اپنا لیپ ٹاپ اور بکھرے نوٹس ہاتھ میں لیے اور بغیر کچھ سنے، بغیر فارس کو صفائی کا موقع دیے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جس دن فارس نے فاحہ کو پرپوز کیا تھا اسی دن حارث شاہ نے بھی فاحہ کو پرپوز کیا تھا۔ چونکہ ہیرا نے اس دن طبیعت خرابی کے بعد یونی جانے سے انکار کیا، تو حارث شاہ جو کافی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ فاحہ کو اکیلا دیکھ اس سے بات کر سکے، ہیرا کو کلاس میں نہ دیکھ کر اس کی مراد بھر آئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کلاس لے کر اپنے آفس میں آیا تھا اور آتے ساتھ اس نے پیون کو فاحہ کو اس کے آفس میں بلانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ خود لگاتار آفس کی رولنگ چیئر پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتا بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بلیو جینز پر وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ اور بلو ہی ڈینم جیکٹ پہنے، فریم لیس گلاسز لگائے وہ بہت ڈیشنگ اور پرکشش لگ رہا تھا۔ دروازے پر نوک ہوئی تو وہ سیدھا ہوتے بیٹھا، سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پھر اندر آنے کی اجازت دی اور امید کی عین مطابق وہ کچھ کنفیوز سی اپنی مہروتی انگلیوں کو مسلتی حارث شاہ کے آفس میں آئی تھی۔ تقریباً سب پروفیسر کو یونی میں ایک سٹاف روم کے بجائے قدرے مناسب الگ الگ روم سے لوٹ کیے گئے تھے۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ فاحہ نے آتے ساتھ حارث شاہ کی محبت لٹاتی نگاہیں خود پر محسوس کرتے پوچھا۔ اسے عجیب بھی لگ رہا تھا اس وقت اس کا یہاں موجود ہونا۔ ہیرا، ثنا اور انس میں سے کوئی بھی ساتھ ہوتا تو اسے اتنی جھجک محسوس نہ ہوتی، مگر ہیرا کے ساتھ ثنا اور انس نے بھی آج چھٹی مار لی تھی، جس کا اسے یونی آ کر ہی معلوم ہوا تھا۔ گاڑی میں فارس نے اس کا موڈ غارت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی
اور پھر رہی سہی کسر یونی اگر باقی دونوں نے چھٹی کر کے پوری کر دی تھی۔ صبح سے وہ بور ہو رہی تھی، اپنی ریزرو نیچر کی وجہ سے باقیوں کے ساتھ اتنی جلدی گھل مل بھی نہیں پائی تھی۔ اب بھی یونی کے لان میں اپنا لیپ ٹاپ کھولے دھوپ میں بیٹھے، دوسرے ہاتھ میں برگر پکڑے کام کے ساتھ ساتھ کھانے میں مصروف تھی۔ تبھی پیون انکل نے آ کر حارث شاہ کا پیغام دیا تھا۔ وہ حیران بھی ہوئے کہ ایسی کون سی بات تھی جو وہ کلاس میں نہیں کر سکے۔ ابھی تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ہی تو ان کی کلاس ہوئی تھی۔ پلیز فہا ہیو اے سیٹ۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے لیے اپنے مقابل پڑی بلیک لیدر کی چیئر کھینچ کے بیٹھنے پر حارث شاہ بھی اپنی جگہ پر واپس بیٹھا تھا۔ اب فہا حارث شاہ کے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ پلیز فہا ہیو اے سیٹ۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے لیے اپنے مقابل پڑے بلیک لیدر کی چیئر کھینچتے اس کے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اب فہا حارث شاہ کے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ فہا بولنے کی منتظر تھی، ساتھ ہی براؤن لیدر بیک سٹرپ بھی کھرچ رہی تھی۔ چونکہ تو تب جب حارث شاہ دوبارہ اپنی کرسی چھوڑتا 2 قدم کا فاصلہ عبور کرتا استقایا تھا، بلیک لیدر کی چیئر کے ہینڈل سے پکڑتے ہوئے اسے کھینچتا، خود کی جگہ بناتا، زمین پر گھٹنے ٹکاتے بیٹھ گیا تھا۔ فہا سیدھی بات کروں گا، گھما پھرا کر بات کرنا مجھے آتا بھی نہیں ہے۔ I like you and I want to marry you۔ فہا کی قدریں زیادہ کھلی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ ساکن سے بیٹھی حارث شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت دونوں کے درمیان یوں ہی سر کے اور پھر فہا جھجکتے کھویا ہوئی، سر I'm sorry but فہا کی بات کرتے حارث سے اپنے بائیں ابرو کو اچکاتا دوبارہ بولا، listen ٹیک یور ٹائم، لیکن جواب مجھے ہاں میں چاہیے، اوکے؟ فہا کو تذبذب کا شکار دیکھ کر وہ بولا۔ نیم لب کھولے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے اسے گھورتی ساکن سے بیٹھی حارث شاہ کو مزید پیاری لگی تھی۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اٹھا اور واپس اپنی چیئر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ فہا بغیر کوئی جواب دیے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ چائے، کافی، اینی تھنگ ایلس؟ ہلکا سا میز کی طرف جھکتے اس نے انٹرکام اٹھاتے فہا کے سامنے چٹکی بجاتے مسکراتے پوچھا، نہیں تھینک یو، میں اب چلتی ہوں۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے چہرے پر آتے سلکی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے وہ نظریں چراتی بولی تھی، اور ساتھ ہی جانے کے لیے کھڑی بھی ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ سرخ چہرہ اور جھکی پلکیں لیے کنفیوز فہا حارث شاہ کو اپنی طرف بری طرح اٹریکٹ کر گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا وہ اسے اور خود کو لیے اس منظر سے غائب ہو جائے اور وہاں چلا جائے جہاں دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اپنی سوچ پر وہ گہرا مسکرایا تھا، پھر فہا کو مسکراتا دیکھ ہاں میں سر ہلاتا جانے کی اجازت دینے لگا۔ دوبارہ اپنی چیئر سے اٹھا اور فہا کو دروازے تک چھوڑنے گیا تو پھر گویا ہوا، مجھے انتظار پسند نہیں ہے فہا، اس لیے آئی ہوپ کہ تم مجھے زیادہ انتظار کرواؤ گے بھی نہیں اور فیصلہ میرے حق میں کرو گے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ عبور کرتی وہ بھاری لہجے میں بولتا اسے وہیں روک گیا تھا۔ فہا بغیر مڑ کر دیکھے اور جواب دیے آفس سے نکل گئی۔ حارث شاہ وہیں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا فہا کی پشت کو تکتا رہا جب تک وہ منظر سے غائب نہیں ہو گئی تھی، جبکہ آفس کے باہر ایک طرف کھڑی انسپکٹر شائستہ جس نے آدھے کھلے دروازے سے اندر ہوتی ساری بات سنی تھی، وہ اپنے موبائل پر ایک نمبر ملاتے دوسری طرف ساری بات پہنچا چکی تھی۔ موبائل کے میسج ٹون کی بھی نے فہا کو ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ حارث شاہ اور فارس کو اپنے دماغ اور سوچوں سے چھٹکتی وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی، دیکھا تو حارث شاہ کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے اس نے موبائل واپس رکھ دیا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ فارس سے ہوئی بدمزگی کے بعد وہ اپنے روم میں آتے فریش ہوئی، گال بھی ہلکا سا سرخ اور سوجا ہوا تھا۔
خوبصورت سے سیب جیسے سرخ رخساروں پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ ابھی بھی وہی کھڑکی سے پردے ہٹائے کھڑی باہر دھند میں لپٹے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ ماہا اس وقت سو رہی تھی مگر اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا فارس زیادہ تو کیا حارث شاہ سے بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر اگر فارس اسے فورس کرے گا تو وہ حارث شاہ سے شادی کرنا زیادہ مناسب سمجھے گی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ فارس زیادہ سے کسی صورت شادی نہیں کرنے والی تھی۔ کافی وقت تک وہیں کھڑی اپنی سوچوں میں گم رہی، پھر سر جھٹک کر ٹھنڈی سانس ہوا کا سپرد کرتے وہ پردے برابر کرتی وہاں سے ہٹتی، سونے کے لیے لیٹ ماہا کے ساتھ بیڈ پر آ گئی تھی۔ کچھ وقت کی کوشش کے بعد وہ دنیا سے بے خبر ہوتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اگلی صبح کافی روشن تھی۔ رات بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے دھند چھٹ گئی تھی۔ سنہری دھوپ نے ہر چیز پر قبضہ کیے مزید نکھار رہی تھی۔ ویکینڈ کی وجہ سے ہر کوئی آج گھر پر تھا اور ہر طرف رونق کا سما تھا۔ گھر کی خواتین کچن میں موجود دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ دونوں بہنیں فوزیہ اور آسیہ بیگم ہنوز منہ بنائے ہوئے تھی۔ وقتاً فوقتاً ان کے طعنے اور باتیں ماہا کو سننے کو مل رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے خندہ پیشانی سے سب سن رہی تھی۔ نگہت بیگم وہی کچن میں موجود، کبھی آنکھوں سے تو کبھی ان دونوں بہنوں کو ٹوک کر ماہا کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ فاہا اور ہیرا باقی ہیلپرز کی مدد سے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ مرد حضرات سب ہال میں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ دادا جان نے چونکہ آج شہریار اور ماہا کی شادی کے دن طے کرنے تھے، اس لیے چھوٹی حویلی والے بھی دوپہر کی دعوت پر مدعو تھے۔ فارس کی نظریں یہاں وہاں کام کرواتی فاہا کے پیچھے تھی۔ اس کا لال ہلکا سا سوجا گال دیکھ کر اسے بہت شرمندگی اور افسوس ہو رہا تھا، مگر فاہا اسے کوئی بات کرنے کا موقع ہی کہاں دے رہی تھی۔ ماہا اور باقی سب کلا گال کے متعلق پوچھے جانے پر وہ بات گھما گئی تھی، مگر آخر حمزادہ کافی وقت سے فارس کی بے چین نظریں فاہا کے پیچھے پیچھے محسوس کر چکا تھا۔ ابھی بھی فارس کی بے چینی محسوس کرتے اشارے سے اس سے پوچھا تو اپنی چوری پکڑے جانے پر مزید شرمندہ ہوتا نظریں جھکا گیا تھا اور دوبارہ دادا جان سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ آہل فاہا کا سوجا گال دیکھتا اور کبھی فارس کی شرمندگی سے جھکی آنکھیں اور پھر ان آنکھوں کا بار بار فاہا کا پیچھا کرتا دیکھ اس کی اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ جو بات اسے سمجھ آئی تھی وہ فارس زیادہ سے امید کرنا ناممکنات میں سے تھا، یعنی حد ہو گئی تھی۔ اسے صرف ایکشن لینے کا کہا تھا۔ صاحبزادے نے سیدھا تھپڑ جھاڑ دیا تھا اور یہی بات آہل نے فارس کے کان میں جھکتے آہستگی سے کہی تو فارس نے آہل کو گھورا، جبکہ آہل چہرہ نیچے کیے مسکراتا بائیں ہاتھ کو کان سے ہلکا سا لگاتا سوری بول کر دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ ہی وقت کے بعد چھوٹی حویلی والے بھی آ گئے تھے۔ زرار خانزادہ اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا، اس لیے اس کے علاوہ یہاں سبھی موجود تھے۔ فہمیدہ بیگم اور عباس خانزادہ مسکراتے سب سے ملے تھے، جبکہ زرش بھی ہنستی مسکراتی سب سے ملی تھی، مگر آہل کو دیکھتی چہرہ سپاٹ کرتی بغیر اسے سلام کیے فارس اور شہریار کے گلے لگتی جان بوجھ کر راحت دفعات کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آہل کے جانے کے بعد زرش کافی وقت روتی رہی تھی اور اس کے عقل میں یہی بات سمائی تھی کہ وہ آہل لالہ سے بالکل بات نہیں کرے گی، نہ ہی ان کو کوئی کام کرے گی۔ اپنے اسی فیصلے پر عمل کرتے فی الوقت آہل کو مزید غصہ دلا چکی تھی۔ زرش کا یہ رویہ دیکھ کر آہل کا چہرہ ضبط سے لال ہوا تھا۔ وہ ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا، جبکہ زرش کے رویے نے فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ لو، پہلے اپنے معاملات تو سیٹ کر لیں گرو جی، پھر مجھے مزید کوئی ایکشن لینے کا کہیے گا۔ فارس نے آہل کو دیکھتے آنکھ ماری اور شریر انداز میں کہتا اپنا بدلہ لیا تھا اور چہرہ جھکائے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ تو جی یہ تھی قسط نمبر 13۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو پلیز بتائیے گا۔
لائک کریے گا ویڈیو کو، کامنٹ سیکشن میں بھی کامنٹ کیا کریں، بتایا کریں آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ رہا ہے۔ تو جی میں آؤں گی اگلی قسط کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔